اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ علاج میں انسان کے دل کو تندرست ہونے کے لیے ایک پہچان چاہیے، ایک خاص پہچان، اور وہ پہچان ہے اللہ نور السماوات والارض کی، اس اللہ کی جو نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جس کے اندر جس دل میں یہ پہچان آ جائے، یہ روشنی آ جائے، وہ خود بخود انسان کے دماغ کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، تو اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس کو اس لیے مت سنیں، اس لیے مت سمجھیں کہ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ کام آئے گی، آپ نے کسی اور کو بیان کرنا ہے، نہیں، بلکہ اپنے لیے لیں کہ میں نے کیا سمجھا، میں نے کیا سیکھا۔ جب آپ معلومات کو سٹور کرنے کی بجائے عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا دل بدل جائے گا۔ جب دل بدلے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ حالات کو، واقعات کو، چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نظر سے پورا کا پورا معاشرہ دیکھتا ہے۔ اور پورا معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ پورا معاشرہ، ہر انسان نے کسی نہ کسی ایک کو اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے، آئیڈیلائز کر کے بہت سے گروہ اسی کی پیروی میں چل رہے ہیں۔ تو کوئی تو ہو اپنی انڈیویجول سوچ والا، اپنی انفرادی سوچ والا۔ اگر آپ انفرادی سوچ والا بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی پہچان کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کو سمجھیں، صرف سنیں نہیں، رٹا نہیں لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی سوچ بدلے گی، آپ کی اپنی سوچ بنے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر آ کر اسی دلوں کی بیماری کو دور کیا تھا، ان کے دماغ کو نہیں، ان کے دلوں کو جگایا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے نظام تعلیم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں مسلط نہیں کی تھیں کہ ڈو اور ڈائی، یہ کرو یا پھر مرو، نہیں، بلکہ ان دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ دونوں راستے رکھ دیے تھے، کرنے کے فائدے بتا دیے تھے اور نہ کرنے کے نقصانات بتا دیے تھے، اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار خود اس انسان پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک اس فیصلے نے ہر ایک انسان کو ایک انفرادی سوچ دی کہ وہ اپنے لیول پر ہو کر سوچے۔ اس ایک سوچ نے اس انسان کو، ہر ایک صحابی کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اس ایک فیصلے نے ہر انسان کو، ہر صحابی کو ایک طرح کا احساس ذمہ داری دیا اور ایک طرح کی ایک آزادی کی سوچ بھی بخشی کہ میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، میری زندگی پر اس کا اطلاق ہے۔ پھر جب وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اپنے دل سے فیصلہ کر کے جب اس راہ پر آئے تو ان کو اتنی طاقت ملی کہ ان کے راستے میں دریا، صحرا، کوئی چھوٹی اور بڑی رکاوٹ رہی نہیں تھی کہ جو ان کے ٹارگٹ تک پہنچنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے خود کام شروع کریں، کوئی ایک کام اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیں۔ اگر تو آپ کوئی خاص پڑھائی کر رہے ہیں، وہ اس میں لوگوں کی خدمت ہے یا قرآن پاک کی پڑھائی ہے یا کوئی ایسا خدمت خلق کا کام، کچھ بھی، آپ کا وقت، آپ کا سرمایہ، کچھ بھی، جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام شروع کیا ہے، تو ہوگا کیا کہ کچھ دنوں بعد آپ کو لے کے اسی کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، آپ کے اس ادارے کی طرف سے، آپ کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے، سستی آ سکتی ہے، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے کہ اپنا دل دیکھنا ہے۔ دل اختیار میں نہیں ہوگا، سستی آئے گی یا باہر کی رکاوٹیں آپ کو اس مشکلات میں اور اضافہ کریں گے۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس نے یہ دل بنایا اس سے مدد حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور ایک دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو موڑنے والے رب، میرا دل موڑ دے یا میرا دل ثابت کر دے دین پر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہوئے یا بار بار گر کر پھر سنبھلتے سنبھلتے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو وہی استقامت نصیب ہوگی جو صحابہ کرام کے دلوں کو ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔